سلام 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 پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایسے زمانے میں لے کر جائیں گے جہاں جا کر ہمارے کیلنڈرز، ہماری تاریخیں اور ہمارے سال جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک ایسا زمانہ جو آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے گزرا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ زمانہ گزرا ہے اور اسی دنیا میں گزرا ہے۔ ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بائیولوجی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو چلیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جس کا نام ہے دودھ کے پیالے کا معجزہ۔ عبد الرحمن ابو ہریرہ بلی کے بچوں کا باپ اس نام سے مشہور تھے کیونکہ وہ ایک بلی سے پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بلی کو اتنا کھلایا کہ وہ ہمیشہ ان کا پیچھا کرتی رہتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر یعنی پیٹ کے بل زمین پر لیٹتا تھا اور کبھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نکلتے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، اور میں نے ان سے صرف اس لیے یہ کہا کہ آپ میری بھوک مٹائیں، لیکن وہ گزرے اور ایسا نہ کیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میں نے ان سے صرف اس لیے یہ کہا کہ تاکہ وہ میری بھوک مٹائیں، لیکن وہ ایسا کیے بغیر گزر گئے۔ آخر کار ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ وہ میرے دل اور چہرے پر کیا تھا وہ جان گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اہل صفا کو میرے پاس بلاؤ۔ یہ اہل صفا اسلام کے مہمان تھے، جن کے پاس نہ کوئی کنبہ تھا، نہ مال تھا اور نہ ہی کوئی انحصار کرنے والا تھا، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج دیتے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب بھی ان کو کوئی تحفہ دیا جاتا تو وہ ان کے لیے کچھ بھیجتے اور اس میں سے کچھ اپنے لیے لے لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے مجھے پریشان کر دیا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ چھوٹا سا دودھ اہل صفا کے لیے کیسے کافی ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں خود کو مضبوط کرنے کے لیے اس دودھ سے پینے کا زیادہ حقدار ہوں، لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دینے کے لیے تشریف لائے کہ میں اہل صفا کو دودھ پلا دوں۔ میں نے سوچا کہ اس دودھ میں سے میرے لیے کیا باقی رہے گا، لیکن بہرحال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کچھ اور نہ کر سکا۔ میں اہل صفا کے پاس گیا اور انہیں بلایا تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ انہیں داخلہ دیا گیا اور گھر میں وہ اپنی اپنی نشستیں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے لو اور انہیں دے دو۔ چنانچہ میں نے دودھ کا وہ پیالہ لیا اور اسے ایک آدمی کو دینا شروع کیا، جس سے وہ اپنا پیٹ بھر کر پیتا اور مجھے واپس کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اسے دوسرے آدمی کو دیتا، وہ بھی اپنی باری پر اپنا پیٹ بھر کے پیتا اور مجھے واپس کرتا، اور پھر میں اسے کسی دوسرے آدمی کو پیش کرتا، وہ بھی اپنا پیٹ بھر کر پیتا اور مجھے واپس کر دیتا۔
آخر کار جب ساری جماعت سیر ہو گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر میں اپنے ہاتھ پر رکھا، میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور میں باقی ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ میں نے بیٹھ کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیو، اور میں نے اور پیا۔ وہ مجھے بار بار پینے کو کہتے رہے، یہاں تک کہ میں نے کہا، نہیں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پیٹ میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ میں نے ان کو پیالہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس پر اللہ کا نام لیا اور باقی دودھ پی لیا۔ دیکھا ساتھیو، کیسے اللہ الرزاق اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو بلا شبہ بہترین رازق ہے۔ جی تو پیارے ساتھیو، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام